AH-64E یہ اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں جو بیسکلی انڈیا نے خریدے ہوئے تھے. ان میں سے 3 ان کو پہلے ہی جو ہے وہ آلریڈی ڈیلیور ہو چکے ہیں, لیکن 3 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کارگو پلین تھا جس کے اندر یہ ہیلی کاپٹرز لوڈ کیے گئے, لیکن یہ جہاز انڈیا نہیں آتا. مشین گن فائرنگ کے ذریعے جو ہے دشمن ڈرون کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے. انڈین میڈیا کی بات ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کہ جو بالی ووڈ کے سپر سٹار ہیں دھرمیندر, وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. ان کے حوالے سے جناب یہ خبر آئی کہ جناب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, انتقال کر گئے ہیں. الٹیمیٹلی ہیما مالنی جو ان کی اہلیہ ہیں, ان کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے لیے, ایک بڑی خوشخبری ہے سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اس کے بعد اس ویلاگ میں آگے چل کے بھارت کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے, ایک بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے بھارت کے اندر. نریندر مودی جسے ہیڈ کر رہا ہے, اس کے بعد اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا کنسرن ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. اور افغانستان کے حوالے سے خبریں ہیں, اور بھارت کے جناب 3 ہیلی کاپٹروں کی بڑی مزے کی کہانی ہے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. آخر ہوا کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے. اور ویڈیو ایک آپ کو دکھانی ہے جس کے اندر مشین گن کے ذریعے دشمن ڈرون کو مار گرایا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے جو پاکستان کے لیے آج ایک خوشخبری ہے, میں ذرا سب سے پہلے اسے ڈسکس کرنا چاہوں گا, اور وہ تعلق رکھتی ہے کرکٹ کے میدان سے. آج شام کو یہ خبر آئی کہ جناب سری لنکن کرکٹ ٹیم کے 8 کھلاڑی جو ہیں وہ مزید پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ایک خودکش حملہ ہوا تھا اسلام آباد میں کچہری کے باہر, اس کے بعد جو ہے وہ انہیں یہ کنسرن تھا, اپنی سیکیورٹی کا کنسرن تھا, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم یہاں پہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے, مطلب میں اس میں سری لنکن ٹیم کو بالکل بھی یا ان کے پلیئرز کو جو ہے بالکل بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر ماضی کے اندر ایک حملہ ہو چکا ہے, اور اس مرتبہ بھی ظاہری بات ہے جیسی سری لنکن ٹیم یہاں پر آئی اور جس وقت سری لنکا کے خلاف جو ہے وہ راول پنڈی کے اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا, اسی وقت جو ہے اس سے بالکل مطلب ٹائمنگ جو ہے بالکل آس پاس تھی. اس وقت میچ شروع نہیں ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر یہ دھماکہ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے جب ایک ٹیم کو ماضی میں ٹارگٹ کیا جا چکا ہو تو اس کے پلیئرز کا یہ کنسرن ہوگا کہ جناب ہماری سیفٹی کا کیا ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے انسانی زندگی اس کی سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ان پلیئرز کے گھروں سے جو ہے ان کے فیملی ممبرز نے انہیں کہا ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے وہ واپس آئیں, یہ بڑا ڈینجرس ہے یہ کام. اور اس کے بعد مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس سے, خاص طور پہ انڈین میڈیا آؤٹلیٹس, وہاں پہ جناب چلنا شروع ہو گیا کہ جناب سری لنکن ٹیم جو ہے واپس جا رہی ہے. اور یہ ہوا بھی, سری لنکن جرنلسٹ نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ جناب سری لنکن ٹیم واپس جا رہی ہے, وہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی. اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ شاید وہ پلیئرز, وہ 8 پلیئرز جو بیسکلی واپس جانا چاہتے ہیں, ان کی جگہ سری لنکن جو کرکٹ بورڈ ہے وہ ان کی جگہ کے اوپر متبادل پلیئرز جو ہے وہ بھیجے گا. اس کے بعد پاکستان کے اندر مطلب اعلیٰ ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ ہلچل شروع ہوتی ہے, کانٹیکٹ شروع کیے جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ سری لنکن امبیسڈر سے بھی ملتے ہیں, جو ان کا سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہے سری لنکن ٹیم کا, ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, انہیں بریف کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کو اسٹیٹ گیسٹ کا جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے گا, سیکیورٹی پروٹوکول دیا جائے گا, لیکن آپ اس دورے کو منسوخ مت کریں. ذہن میں رکھیے گا کہ زمبابوے کے خلاف جو ہے وہ ٹرائی سیریز بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ اس وقت ون ڈے سیریز بھی ہو رہی ہے. تو پاکستان کے لیے, اور اس سے پہلے یہ جو زمبابوے کی انٹری ہوئی ہے, یہ دراصل میں افغانستان کی ٹیم نے آنا تھا. افغانستان نے اپنا وہ دورہ جو ہے وہ کینسل کیا. وہ ٹرائی سیریز کے اندر وہ پہلے کھیل رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کینسل کیا تو زمبابوے کو جو ہے وہ بیچ میں لایا گیا. تو یہاں سری لنکا جو ہے وہ پہلے سے انکلوڈ تھی, لیکن اس وقت ٹھیک اسی موقع کے اوپر جیسے یہ جو سیریز ہے ون ڈے سیریز شروع ہوتی ہے, اسی وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کیا جاتا ہے. اب اس کے تانے بانے ظاہری بات ہے کہاں سے ملتے ہیں, دہشت گرد, وہی دہشت گرد جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں اور جن کو پیچھے سے افغانستان اور وایا انڈیا کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. اب آپ قدرتی طور پہ آپ اس کی ٹائمنگز دیکھیے نا, مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک بڑا کرکٹنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور وہی سری لنکن ٹیم جو پاکستان کی سرزمین پہ لینڈ کرتی ہے اور اپنا میچ کھیلنے لگی ہے, تو یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے سری لنکن ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان تھی, لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب وہ کنونس ہو گئے ہیں, سری لنکن پلیئرز جو ہیں وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, وی ول کنٹینیو دس, اور ہم لوگ جو ہے وہ مزید کھیلیں گے. صرف جو اسکیجول ہے
اس کی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اب جو میچ آج ہونا تھا پاکستان اور سری لنکا کا وہ اب کل کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا، اور اسی طرح کانسیکوینٹلی آگے ایک ایک دن جو ہے یہ میچز آگے چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹرائی سیریز ہے اس میں لاہور میں بھی میچز ہونے تھے، اب یہ سارے میچز جو ہیں وہ راولپنڈی کے اندر شفٹ کر دیے گئے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور بینگ اے پاکستانی آئی مسٹ سے آئی وانٹ ٹو تھینک دا سری لنکن ٹیم کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بلیو کیا، پاکستان کی سیکیورٹی اپریٹس کے اوپر بلیو کیا. وہ تمام لوگ جو اس وقت سری لنکن ٹیم کو منوانے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا، میرا خیال میں ان لوگوں کو جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس سیریز کو بچایا ہے، اور ہمارے جو مہمان یہاں پر آئے ہوئے تھے انہیں کنونس کرنے میں وہ کامیاب ہوئے کہ ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے گا. کیونکہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ کہ جی سری لنکن ٹیم جو ہے وہ چلی جائے، اٹ از اباؤٹ دا سیکیورٹی سچویشن آلسو، کہ آپ کے جو مہمان ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، جب وہ آپ کی سرزمین پہ لینڈ کرتے ہیں پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں جو ہے وہ ہر قسم کی سیکیورٹی دیں. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ انڈین میڈیا نے جو ہے وہ کیا الٹی چھلانگیں مارنا شروع کر دی کہ جناب ہو گیا جی، دورہ کینسل ہو گیا. وہ چند گھنٹے انہوں نے اس کے اوپر کتنا کو پروپیگنڈا کیا آپ کی سوچ سے باہر ہے. سو الٹیمیٹلی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پاکستانی جو انتظامیہ ہے اور پاکستانی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ان کو منوانے میں کامیاب ہو گیا، اینڈ ناؤ دے آر کنٹینیوئنگ. سو اے بگ تھینک یو ٹو دیم. لیکن آبویسلی اٹ از اے ویری سینسٹیو ٹائم، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اگر کوئی پلیئر پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی مرضی ہے، آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اس میں نہ کوئی ان سے گلا، نہ کوئی ان سے غم، نہ غصہ. ظاہری بات ہے ان کی زندگی جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے، اور ان کے فیملی ممبرز جو ہیں اگر ان کے لیے کنسرن ہے تو ان کا یہ کنسرن جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. اور جہاں تک انڈین میڈیا کی بات ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مطلب آپ ان کی کریڈیبلٹی دیکھیے. وہ تو آپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ہی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ان کی کریڈیبلٹی کا کیا حال ہے. تو انہوں نے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں کیا کیا کہ ان کے جو بالی ووڈ کے سپر سٹار ہیں دھرمیندر، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. ہیما مالنی کے جو ہسبینڈ بھی ہیں، ایشا دول، وہ بھی ایک بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں، ان کے بھی فادر ہیں وہ. تو سنی دیول کے بھی وہ مطلب فادر ہیں، بہت بڑا نام ہے دھرمیندر کا. تو ان کے حوالے سے جناب یہ خبر آئی کہ جناب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں. انڈین میڈیا نے جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع کیا، اور آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسمال میڈیا آؤٹلیٹس، بگ نیمز، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ انڈین میڈیا کے جو ہے انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیے دھرمیندر کا انتقال ہو گیا، اور دھرمیندر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. الٹیمیٹلی ہیما مالنی جو ان کی اہلیہ ہیں اور ایشا دول جو ان کی بیٹی ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ یہ کہنا پڑا، ہیما مالنی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے. خدا کے لیے بھگوان کے لیے ہمارے ہسبینڈ کے بارے میں، میرے ہسبینڈ، اور انہوں نے کہا جی میرے فادر کے بارے میں اس قسم کی بات مت کریں، وہ بھی ہاسپٹل کے اندر ہیں، زیر علاج ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو کے ہاسپٹل سے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے. لیکن یہ حال ہے انڈین میڈیا کا، ان کی کریڈیبلٹی کا، کہ انہیں دھرمیندر کو ہی مار دیا. یہ حال ہے ان لوگوں کا. اور جہاں تک دھرمیندر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ البتہ ایک اور واقعہ، ایک اور بالی ووڈ سٹار کے حوالے سے جو ہے واقعی پیش آیا، اور وہ ہیں گووندا کے بھی آپ ظاہری بات ہے آپ نام جانتے ہوں گے. گووندا جو ہے وہ اپنے گھر پہ بے ہوش ہو گیا، اور یہ واقعی ہوا اس طرح کہ وہ اپنے گھر پہ بے ہوش ہو گیا. اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف ایک دن پہلے انہی دھرمیندر کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل آئے تھے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے، اور اگلے دن جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بے ہوش ہو گئے اور انہیں ہاسپٹل لانا پڑا. اس کے بعد انہیں ٹریٹ کیا گیا، اور اب وہ انہیں بھی ٹریٹ کر کے جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا. لیکن مائی پوائنٹ واز اونلی اباؤٹ دا انڈین میڈیا کریڈیبلٹی، کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا حال ہے، کہ وہ کس طرح رپورٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی تھی کہ جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کی، CCS، اور اس کو جو ہے وہ نریندر مودی، امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور وزیر خارجہ S.J. شنکر، وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. یہ بڑی ہائی ویلیو قسم کی میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ لاسٹ ٹائم جب پہلگام کا واقعہ ہوتا اس کے بعد ہوئی تھی. حسینہ واجد کا جب تختہ الٹا تھا بنگلہ دیش میں اس وقت ہوئی تھی، اور یہ اب ہوئی ہے. تو اس میٹنگ کو جو ہے وہ اس لیے بڑے غور سے دیکھا جا رہا تھا کہ دلی کے اندر جو بام بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک اس انسیڈنٹ کو جو ہے وہ کس طرح اٹیک کس طرح کرتے ہیں اس کو. تو الٹیمیٹلی جو میٹنگ جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو دلی کے دھماکوں کو جناب انہوں نے دہشت گردی کا
ایک حملہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. اور اب وہاں پہ آپ جانتے ہیں انڈیا کے اندر کہ جب بھی وہاں پہ دہشت گردی کا نام لیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اسے پاکستان کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے, چاہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں یا نہ ہوں. تو جس چیز کا شک تھا کہ دلی میں ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی طرف لے کر آئیں گے, اس پہ پہلا قدم انہوں نے اٹھا دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آفیشلی ناؤ دا گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ڈکلیئرڈ اٹ کہ جناب یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں. مطلب یہ ابھی تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا نا دہشت گردی کا واقعہ ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے کم از کم اسے نتھی نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر جو ہے اسے یہ کوئی نہ کوئی ثبوت پلانٹ کر کے الٹیمیٹلی اس کو پاکستان کی طرف بھی جو ہے وہ دھکیل دے کہ جناب یہ پاکستان نے سب کچھ کروایا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو دلی پولیس ہے البتہ اس نے ابھی تک کوئی کسی قسم کی ڈیٹیل جو ہیں وہ شیئر نہیں کی. اشوک سوائن ایک بھارتی پروفیسر ہیں, انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بیفور May 2025 any terror attack in India, Modi immediately blamed Pakistan and boasted of taking revenge. مئی 2025 میں جنگ سے پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا یہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں after May 2025 terror attack in India, Modi doesn't dare to Pakistan's name, says Indian investigators will do a thorough investigation and punish those responsible. What happened on the 7 May night? انہوں نے کہا کہ یہ 7 مئی کے بعد جو آخر ہو کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, لیکن اس کو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں جوڑے, ہمت نہیں ہو رہی, مطلب کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سری لنکن ٹیم کی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, یہ بھی ان کے منہ کے اوپر بہت بڑی چپیڑ ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے تھے کہ جناب یہاں پہ کرکٹ ختم ہو جائے, بیڑا غرق ہو جائے, یہاں پہ انٹرنیشنل ٹیمز آنا بند کر دیں. اور ظاہری بات ہے جب ذہن میں رکھیے گا کہ سری لنکن ٹیم پہ جب لاسٹ ٹائم اٹیک ہوا تھا اور وہ لوگ جب چلے گئے تھے تو کئی سال تک انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان واپس نہیں آئی تھی. سو اگر ایسا ہو جاتا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو سکتا تھا. اور بائی دا وے کل رات کو جو ہے وہ زمبابوے کی ٹیم بھی جو ہے اب اسلام آباد لینڈ کر گئی ہے. سو ناؤ وی ہیو 2 انٹرنیشنل ٹیمز ان پاکستان رائٹ ناؤ, اور ٹرائی سیریز جو ہے وہ پلانڈ ہے, اور جیسے پلانڈ ہے وہ ویسے ہی آگے ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے انڈین سائڈ سے وہ یہ ہے کہ دلی میں جو ہونے والا دھماکہ ہے اس میں بھارتی میڈیا نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے اس سے ترکی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا شروع کر دیا ہے. بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دلی دھماکے میں ملوث افراد کو ترکی سے جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی تھی. مطلب یہ پاکستان کی طرف تو جاتی تھے, اب ایک اور مسلم ملک کے ساتھ جو ہے یہ لوگ پنگا لینے لگے ہیں. بھارتی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے بعد جو ٹرکش سفارت خانہ ہے اس نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. یہ پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جی بھارت کے بعض میڈیا اداروں نے بدنیتی پر اپنی رپورٹ شائع کی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی بھارت میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں منسلک ہے اور دہشت گرد گروہوں کو لاجسٹک, سفارتی اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے. سفارت خانے نے کہا ہے کہ جی یہ جھوٹ پر مبنی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے. ترکی ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک نمایاں ملک کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ انڈین ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے 3 انڈین ہیلی کاپٹرز اپاچی ہیلی کاپٹرز ان کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. AH-64E یہ اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں جو بیسکلی انڈیا نے خریدے ہوئے تھے. ان میں سے 6 ہیلی کاپٹرز کا آرڈر تھا, 3 ان کو پہلے ہی جو ہے وہ آلریڈی ڈیلیور ہو چکے ہیں, لیکن 3 ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ کارگو ایئر کرافٹ کے اندر, یہ بیسکلی فلائی کر کے نہیں لائے جاتے, ان کو کارگو ایئر کرافٹ کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے, مطلب انہیں لوڈ کیا جاتا ہے, اپلوڈ کہہ رہا ہوں, انہیں لوڈ کیا جاتا ہے اور لوڈ کر کے جو ہے ان کو لایا جاتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو کارگو پلین تھا جس کے اندر یہ ہیلی کاپٹرز لوڈ کیے گئے اور یہ مطلب پورا رنگ کیا گیا اس کے اوپر, انڈین جو فلیگ ہے وہ وہاں پہ لگایا گیا. یہ کارگو پلین جو ہے وہ وہاں سے امریکہ سے اڑتا ہے اور ایریزونا سے, اور وہاں سے اڑ کے جو ہے وہ جاتا ہے ٹورڈز انگلینڈ, ایسٹ مڈلینڈ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہاں پہ لینڈ کرتا ہے, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 7 یا 8 دن جو ہے وہ یہ کارگو جو ایئرپلین ہے یہ وہاں پہ پارک رہتا ہے. اگلا اس کا جو پڑاؤ تھا وہ بیسکلی انڈیا کی طرف تھا, لیکن یہ جہاز انڈیا نہیں آتا, اور وہیں سے 7-8 دن کے بعد جو ہے یہ کارگو جہاز جو ہے وہ دوبارہ ٹیک آف کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے امریکہ. تو انڈیا کو یہ جو 3 ہیلی کاپٹر ملنے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ اپاچی ہیلی کاپٹرز اگر انہوں نے لینے تھے تو اس کا استعمال کہاں پہ ہونا تھا, ظاہری بات ہے پاکستان کی بارڈر کی طرف ہی اس کا استعمال ہونا تھا, وہ ہیلی کاپٹر جو ہے ان کو ڈیلیور نہیں ہوئے.
اب وہاں پہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت پڑ گئی ہے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے. یہ تو اچھے بھلے ہیلی کاپٹرز ہمارے پاس آ رہے تھے, آخر مسٹیریسلی یہ واپس کیوں چلے گئے ہیں. انڈین میڈیا جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بالکل اس وقت خاموش ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جناب ایک ڈرون گرانے کی فوٹیج جو ہے وہ بھی مشین گن کے ذریعے, مشین گن فائرنگ کے ذریعے جو ہے دشمن ڈرون کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے, اور اس کی فوٹیج آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ بیسکلی یوکرین کی فوٹیج ہے, اور یوکرین کے اندر جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے, موسٹ پرابلی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہاں پہ مشین گن فٹ کر کے ایک رشین ڈرون کو جو ہے وہ گرایا جاتا ہے. اور یہ ذرا دیکھیے گا, یہ اس مشین گن کے ذریعے جو ہے وہ فائر کیا جا رہا ہے اس ڈرون کے اوپر, اور الٹیمیٹلی وہ اس ڈرون میں پہلے آگ لگتی ہے, وہ پوری طرح ناکارہ ہو رہا ہے, اور اس طرح سیدھا جا کے یہ نیچے جا کے جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے گر جاتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھی ہو رہی تھی تو انڈین سائڈ سے جو ڈرونز بھیجے گئے تھے خاص طور پہ لاہور کے اندر, تو وہاں پہ جو عام عوام تھی, سیکیورٹی اہلکار تو نیچے سے زمین سے جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے, لیکن بہت سی ایسی فوٹیجز اور تصویریں سامنے آئی تھیں جس میں عام شہری بھی جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی مدد کرتے ہوئے ان ڈرونز کو گرانے کے لیے زمین سے فائرنگ کر رہے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ میری نظر سے کم از کم یہ فوٹیج گزری ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر مشین گن لگا کے جو ہے وہ ڈرون کو گرایا گیا ہے, اسے ناکارہ بنایا گیا ہے, بالکل اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے ہوئے اسے ناکارہ بنایا گیا ہے, اور شہید ڈرون جو ہے وہ اسے بتایا جاتا ہے, اور مشین گن کے ذریعے فائرنگ کر کے جو ہے اس کو اس طرح گرایا جاتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے, افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا ان کے ایک وزیر کی جانب سے کہ جناب ہم جو ہے وہ ان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو کہا تھا کہ جناب آپ پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کرنا جو ہے وہ بند کر دیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سا مال جو ہے وہ پاکستان کے زمینی راستے سے جو ہے افغانستان کے اندر جاتا تھا, کیونکہ وہ لینڈ لاک جو ہے وہ ایک ملک ہے, سمندر اس کے ساتھ لگتا نہیں ہے, تو ساری ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پہ کراچی کی پورٹ سے ہوتی ہوئی جو ہے آل دا وے اوپر پشاور سے کراس کرتی ہوئی جو ہے افغانستان جاتی تھی. انہوں نے جناب اپنے تاجروں کو کہا ہے کہ ہر قسم کی ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بند کر دی جائے, اور جو دیگر ہمارے ممالک ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مراسم بہتر کریں اور ان کے ساتھ ٹریڈنگ کا جو ہے وہ آغاز کریں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ 3 ماہ کی مہلت دیتے ہیں کہ آپ اپنی تجارت وغیرہ جو ہے وہ اس کو ریپ اپ کرنا شروع کریں, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ٹریڈنگ نہیں کرنی. اس کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ, یہ آپ کا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور انہوں نے کہا جی آپ کو جہاں سے سستی راہداری ملے گی آپ وہاں چلے جائیں, ہمارے لیے یہ ریلیف ہونی چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان نے 80 سے لے کر اب تک اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے چکر میں جتنا اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, اسمگلنگ کا یہ روٹ بنا, اس میں سے بہت سا مال جو ہے, بلکہ میجورٹی مال جو ہے وہ ڈکلیئر یہ کیا جاتا تھا کہ جناب یہ افغانستان کے لیے جا رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا جاتا تھا. ڈیوٹی اس کے اوپر لگتی نہیں تھی کیونکہ یہ ٹرانزٹ ہوتا تھا, یہ پاکستان سے صرف ٹرانزٹ ہوتا تھا, پاکستان اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لیتا تھا, اور یہ آل دا وے جو ہے وہ افغانستان کے لیے بھیجا جاتا تھا. یہ وہاں سے جاتا تھا اور وہاں سے دوبارہ واپس پاکستان انٹر ہوتا تھا, اور اس کے بعد بڑا مارکیٹ اور یہ تمام مارکیٹیں جو آپ کو پشاور کے آس پاس کی جو ملتی ہیں وہاں پہ بیسکلی اسمگلنگ کا مال جو ہے وہ سارا نکلتا تھا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اپنی اکانومی کا بیڑا غرق ہوتا تھا. تو اچھی بات ہے, خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے بھائی, اگر آپ نے کہیں اور سے جا کے ٹریڈ کرنا ہے تو 100 بسم اللہ بالکل جا کے کیجیے, آپ کا رائٹ ہے, پاکستان کی جان چھوڑیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہی ہے, ہمیں نقصان نہیں ہے. آپ کو زیادہ نقصان ہوگا, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب شاہد خان آفریدی ایک دفعہ پھر یوٹیوبرز کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ ایک بیان دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو ہے یہ ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی. انہوں نے ایکچولی اس وقت نام کسی کا نہیں لیا تھا, لیکن اس کے بعد عمران ریاض نے جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک سویر قسم کا ریاکشن دیا تھا, اور اب شاہد آفریدی نے جو ہے وہ مزید اس کے اوپر گفتگو کی ہے, اور اس مرتبہ بھی جو ہے, البتہ ویسے انہوں نے نام تو خیر انہوں نے اس مرتبہ بھی نہیں لیا ہے, لیکن کنٹروورسی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا, پھر بھی اگر کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو میں کیا کروں. پاکستان سے باہر بیٹھ کر انقلاب لے کر آ رہے ہو, پاکستان آؤ تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے. آپ نوجوان نسل کو مس انفارمیشن دیتے ہو, پاکستان آؤ تو پتہ چلے کہ کتنے بڑے مرد ہو. یہ وہی لوگ ہیں جن کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں کہ جب پاکستان میں تھے تو کوئی فوج کے بارے میں بات کرتا تھا باہر سے تو یہ ان پر تنقید کرتے تھے, ان کو برا بھلا کہتے تھے. آج اللہ تعالیٰ ان کو وہی دن دکھا رہا ہے,
آج وہی ان کی جگہ پر ہیں، پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں. پرورش انہوں نے کی ہوئی ہے جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، آج یہ لوگ پیمپر سے باہر آ گئے تو آج ان کو برے لگ رہے ہیں. ابھی پیمپر اتارے ہیں تو انہوں نے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ. تو یہ دوبارہ شاید آفریدی نے جو ہے وہ ذکر کیا، لیکن دوبارہ اس مرتبہ کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے. لیکن آبویسلی وی نو کہ یہ جو آپس کی یہ لڑائی ہے یہ چل کے رہی ہے. اینڈ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دس ہیز ٹو اسٹاپ. میں کچھ زیادہ اس لڑائی سے کچھ زیادہ امپریس نہیں ہوں کہ بلا وجہ کی ان جو فالوورز ہیں ان کے درمیان سارا دن پہ لیے لڑتے رہتے ہیں. دس از ناٹ گڈ. آئی ایم ناٹ ان سپورٹ آف دیٹ. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے امن جرگہ ہو رہا تھا، جس کی میں بالکل تعریف کی تھی. بہت اچھی بات ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج کے اوپر اگر آ جائیں. اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. 21 جرگہ ممبران نے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کیے ہیں. اس میں کہا گیا ہے جی کہ امن جرگہ متفقہ طور پر ضم اضلاع سمیت صوبے میں جاری دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر ہر قانونی راستہ اپنایا جائے گا. امن و امان سے متعلق صوبائی اسمبلی کے متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے. صوبے میں پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گی. پولیس ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتی ہے. حکومت صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی. اعلامیے میں کہا گیا کہ بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے. صوبائی سطح پر امن کے فوری پرامن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.